السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج میں اسلام آباد کی ایک ایسی کہانی لے کے آیا ہوں۔ میرے ساتھ یہ جو شخص موجود ہے اس کا نام ہے محمد سہیل، اور محمد سہیل کا تعلق کشمیر سے ہے اور اس نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے، مگر یہ یہاں پہ یہ سوڈا لگاتا ہے۔ کیا مجبوری تھی اس کی؟ مجبوری یہ تھی کہ یہ دن کو بچوں کو، یتیم بچوں کو، جو غریب بچے ہیں انہیں کمپیوٹر سکھاتا ہے، اور شام کو یہاں آ کے اپنی ریڈی لگاتا ہے۔ اس سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا کہانی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سہیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ کو تو نوکری کرنی چاہیے تھی، تو یہاں پہ یہ کام کیوں کریں؟ مجبوری ہے اس وجہ سے، کیا مجبوری؟ کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے والد صاحب، اس لیے وہ غریب ہے، تو اس لیے فرسٹ ٹائم میں کمپیوٹر سکھاتا ہوں اور سیکنڈ ٹائم 2 بجے کے بعد ریڈی لگاتا ہوں۔ تو آپ نے نوکری کے لیے کوشش کی تھی، نوکری نہیں ملی آپ کو؟ جی کوشش تو بہت کی ہے پر نوکری نہیں ملی۔ نوکری نہیں ملی تو مجھے بتائیں کہ آپ آزاد کشمیر سے، میرا خیال ہے آپ نے کس چیز میں ماسٹر کیا ہو؟ اسلامک اسٹڈیز اور پولیٹیکل سائنس میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو ویسے ٹیچر بننے کا شوق ہے؟ یس۔ تو اس کے لیے تو بی ایڈ کی تعلیم چاہیے ہوتی؟ بی ایڈ کنٹینیو ہے۔ بی ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایم ایڈ کریں گے؟ جی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹیچر بننے کا شوق اتنا زیادہ کیوں ہے؟ بس خواہش تھی اس لیے۔ تو وہ یہ بتائیں کہ جو آپ کے پاس صبح بچے آتے ہیں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان سے آپ فیس وغیرہ لیتے ہیں؟ بس جو یتیم ہوتے ہیں ان سے تو نہیں لیتا ہوں، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے لے لیتا ہوں، گزارا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ روزانہ کا یہ جو آپ یہ سوڈا لگاتے ہیں، اس پہ روزانہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کتنا کماتے ہیں؟ تقریباً 2-3 ہزار خرچہ ہوتا ہے اور پروفٹ اس میں تقریباً 1500 پروفٹ آتی ہے۔ 1500 پروفٹ آتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ کشمیر میں ہی رہتے ہیں؟ کشمیر وادی نیلم سے۔ وادی نیلم میں۔ تو مجھے یہ بتائیں انہیں پیسے بھیجتے ہیں؟ جی جی، تو وہ گزارا کر رہے ہیں؟ گزارا ہو سکتا ہے وہ بس۔ یہ بتائیں کہ جب آپ کشمیر سے اسلام آباد نوکری کے لیے آئے تھے جی، تو ہر جگہ کوشش کی، نوکری کیوں نہیں مل رہی؟ کیا وجہ ہے؟ تعلیم تو آپ کی اتنی زیادہ ہے۔ تعلیم تو ہے پر بہت ٹرائی کیا، نہیں ملی۔ ہر جگہ ٹرائی۔ جی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کمپیوٹر کے اندر کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ آئی ٹی کا سارا پڑھواتے ہیں؟ یہ آئی ٹی وہ بیسک جو ہوتا ہے آئی ٹی کورس اور ٹائپنگ وغیرہ وہ سکھاتا ہوں۔ یہ سب ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو آتے ہیں؟ جی، این پیج، ایڈاپ فوٹو شاپ اور کولیڈرا، کورل ڈرا میں جس کے اندر تھم نیل وغیرہ بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو آتے ہیں؟ آئی ٹی کورس۔ تو آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں کوشش نہیں کی؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کی، پر پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھاتا ہوں، یہ کمپیوٹر سکھاتا ہوں۔ اور کسی جگہ آپ نے ٹرائی نہیں کی؟ گورنمنٹ جاب کے لیے ٹرائی کی، آزاد کشمیر میں بھی کی اور ادھر فیڈرل میں بھی کی؟ جی۔ کسی جگہ جیک نہیں لگ رہا؟ نہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر اس دنیا سے کیا سیکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے نوکری کے لیے؟ تعلیم تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی طرح کے لاکھوں بچے ایسے ہوں گے جن کی تعلیم ہوگی، انہیں نوکری نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسئلے مسائل کب حل ہوں گے؟ یہ میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ میری طرح بہت سے لاکھوں مسلمان جہاں بھی پاکستان میں ہیں تو وہ بھی میری طرح ڈبل ماسٹر، ٹرپل ماسٹر کر چکے ہیں، ان کو بھی میری طرح نوکری نہیں ملتی ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی نوکری دی جائے۔ ان کو بھی نوکری دی جائے۔ یہ آپ نے اس بچے کی بات سنی، سہیل ان کا نام ہے، محمد سہیل، اور یہ سہیل کشمیر سے ادھر آیا صرف اور صرف نوکری کی تلاش کے لیے، مگر اسے نوکری نہیں ملی۔ کہاں گئی نوکریاں؟ کب کہا یہ جاتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر اتنی زیادہ نوکریاں ہوتی تھیں مگر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، مگر آج آپ دیکھ لیں کہ یہ سہیل یہاں پہ یہ سوڈا بیچتا ہے، اس سے جتنے چند پیسے کماتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھیجتا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری، یہ کہتا ہے ابھی میں نے اور پڑھنا ہے۔ ایک سوال میرا آپ سے مس ہو گیا تھا، مجھے یہ بتائیں پڑھائی کا اتنا زیادہ جو شوق ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جب کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ پڑھائی سے نوکری نہیں مل رہی، پھر اتنی ڈگریاں اور اکٹھی کرنے کا کیوں شوق ہے آپ کو؟ علم کا مطلب ہے ڈگری حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو پھیلانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ماسٹر اسلامک اسٹڈیز میں کی ہے، تو اس کا اگر نوکری نہ ملی، پرائیویٹ کئی اپنی اکیڈمی کھولوں، وہاں قرآن پاک اور کوئی اسلامک اسٹڈیز کے ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹ ہے اپنی گاؤں میں کوئی پرائیویٹ ادارہ اور ساتھ کمپیوٹر کورس وغیرہ کھولوں، تو ان کو جو بھی یتیم بچے ہوں گے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے غریب طلبہ،
ان کو فری پڑھاؤں. یعنی کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے اندر یہ ایک پروجیکٹ لانا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ خود ٹیچر بن کے مفت تعلیم دینا چاہتے ہیں. یہ اگر گورنمنٹ جاب نہ ملی تو گورنمنٹ جاب نہ ملی تو آپ واپس کشمیر جائیں گے جی اور وہاں جا کے یہ پروجیکٹ, تو اس کے لیے تو بڑا خرچہ چاہیے ہوگا, کون دے گا آپ کو؟ بس حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں اگر ہوگا تو. لیں جی, آپ نے اس کی بات سنی, اسے خود تعلیم نہیں ملی مگر اس کی خواہش یہ ہے کہ علم ایک زیور ہے. اس سے جب میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی زیادہ ڈگریز کیوں لی ہیں اور کیوں زیادہ پڑھائی کا شوق ہے, تو اس نے کہا کہ جو ڈگری ہیں وہ نوکری کے لیے نہیں ہیں, ڈگری ہیں خود کو آگے بڑھانے کے لیے. اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اگر مجھے یہاں نوکری نہ ملی تو میں اپنے گاؤں واپس جاؤں گا, وہاں جا کے کوئی ٹیوشن سے شروع کروں گا, ایک ٹیوشن سینٹر سے ہوتا ہوا اسکول کی جانب جاؤں گا اور وہاں پہ غریب اور یتیم بچوں کو تعلیم دوں گا, کیونکہ جو خواہشات اس کی پوری نہیں ہوئیں وہ یتیم بچوں تعلیم حاصل کر کے وہ اپنی جو زندگی ہے اسے آسان بنائیں گے. بہت اچھی خواہش ہے, اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. آپ جیسے نوجوان اس دنیا میں بہت کم ہیں, میں آپ کی قدر کرتا ہوں. یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اور پاکستانیوں اس کی قدر لازمی کریں. اسپیشل میں وزیراعظم پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا ان جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے نوجوان اس ملک میں موجود ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں آگے نہیں آنے دیا جا رہا, انہیں نوکری نہیں دی جا رہی. اور آج دیکھیں وہ یہاں پہ یہ چھوٹا سا ایک ٹھیا لگا کے بیٹھا ہوا صرف اس لیے کہ یہ اپنی 3 وقت کی روٹی کھا سکے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.